الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اور اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے اوپر احسان کرو، اور رشتہ داروں کے اوپر بھی احسان کرو، یتیموں کے اوپر بھی، مسکینوں کے اوپر بھی، اور رشتہ دار ہمسائے کے اوپر بھی، اور اجنبی ہمسائے کے اوپر بھی، اور مسافروں کے اوپر بھی، اور اپنے لونڈی غلام ان کے اوپر بھی. بے شک اللہ تعالی کسی شیخی خورے تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. صدق اللہ العظیم. ہم نے گزشتہ جمعہ اللہ کی توفیق سے اس آیت کی روشنی میں ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، مثالی معاشرے کی تشکیل. کہ اسلام میں معاشرہ کسے کہتے ہیں، حقوق کیا ہیں ایک دوسرے کے اوپر، جب سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو کس طرح رہنا چاہیے، اور آپس میں جو معاشرتی حقوق کا تعین ہوتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر جب اس بنیاد پر حقوق متعین ہوتے ہیں تو حقوق کے تعین کا اختیار کس کے پاس ہے، اور پھر ان حقوق کی تفصیلات کیا ہیں. یہ ہیں ہمارے ذیلی موضوعات جو ہم نے اللہ کی توفیق سے گزشتہ جمعے شروع کیے تھے، اور انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے. لیکن امت مسلمہ کے حالات ایسے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، اور پھر اس قافلے کا معاملہ دیکھ لیں جو فلسطین کے مسئلے کو دنیا پر اجاگر کرنے کے لیے گیا، یا پھر اس امن معاہدے کی بات دیکھ لیں جو امریکہ کے صدر نے معاہدے کے نام پر 20 نکات دیے ہیں، یا پھر اس گارنٹی کی بات کر لیں جو امریکہ کے صدر نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت قطر کی گارنٹی سیکیورٹی انشور کی ہے. یہ ساری باتیں اور یہ سارے حالات، اور پھر خاص طور پر جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے گزشتہ 2 سال سے، ان سب کے بارے میں سوچیں تو جذبات کا ایک طوفان ہے جو بڑھتا چلا رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہنے کو بھی کچھ باقی نہیں بچا. یعنی پہلے تو ہم کہہ رہے ہوتے تھے، پہلے تو ہم تقریریں کر رہے ہوتے تھے، اب شاید کہنے کو بھی کچھ باقی نہیں بچا. بے بسی کی انتہا ہے، اور امت مسلمہ وہ جو چادر اوڑھ کے سوئی ہوئی ہے اس کو کسی سفارتی زبان میں کیا نام دے. غفلت کہہ لیں تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بے بسی کہیں تو ایٹم بم رکھنے والی قومیں اگر بے بس ہے تو پھر قوت والا کون ہے؟ جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ اگر بے بس ہے تو پھر قوت والا کون ہوتا ہے، طاقت والا کون ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ نے ہمیں اور ہماری فوج کو، ہمارے عسکری اداروں کو جو اللہ کی تائید سے جو قوت حاصل ہوئی ہے اور جو حاصل ہے، اس کا مظاہرہ ہم نے اپنے مشرقی دشمن کے مقابلے میں دیکھ لیا. الحمدللہ اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو اللہ نے شکست دینے کی توفیق عطا فرمائی. ایک دفعہ پھر یہ مارکا جس میں
جیت اور کامیابی اس کی ہم نے شادیانے بجائے، پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا بجا، پوری دنیا نے اس کو قبول کیا، اور آج تک اس کے ذریعے سے ملنے والی جو عزت ہے اس کو ہم کیش کروا رہے ہیں، جگہ جگہ کیش کروا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اپنے سے 7 گنا بڑے دشمن کو شکست صرف اسلحے کی وجہ سے یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں دی جا سکتی، وہ صرف اللہ کی مدد سے دی جا سکتی۔ اور یہ بات میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ مسلمانوں نے وہ نہیں جیتی جس میں افرادی قوت اور اسلحہ اور وسائل مسلمانوں کے زیادہ ہوں اور پھر انہوں نے جنگ جیتی۔ تاریخ یہی بتاتی ہے مسلمان جنگ صرف وہی جیتتے ہیں جس میں افرادی قوت بھی کم ہوتی ہے، وسائل بھی کم ہوتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں۔ کس وجہ سے جیت جاتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے۔ اللہ مدد کرتا ہے تو یہ کامیابی ملتی ہے، اور اس پر ہم نے بہت تفصیل سے جمعے میں بھی گفتگو کی تھی کہ جب ہم نے قرآن کی طرف رجوع کیا، جب ہم نے قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، گئے گزرے دور میں گئے گزرے کردار کے ساتھ، اللہ اکبر، میں پھر دہراتا ہوں، گئے گزرے دور میں اور گئے گزرے کردار کے ساتھ جب ہم نے ذرا سا بھی قرآن سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، تھوڑا سا بھی قرآن سے جڑے، اپنی اصطلاحات جو ہے وہ قرآنی کر لی، اپنا معاملہ قرآنی کر لیا، تھوڑا سا ہم جڑے تو اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال ہو گئی۔ گویا خرابی ادھر ہے، ہم اللہ سے نہیں جڑتے، ہم اللہ کے قرآن سے نہیں جڑتے۔ ہم اگر جڑے تو اللہ کی مدد آج بھی آئے گی۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے پوری دنیا پر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ امریکہ سے ایگزیکٹو آرڈر جاری کروا لو سیکیورٹی کا، امریکہ سے امن معاہدہ لکھوا لو 20 نکاتی، اگر اللہ تمہیں چھوڑ گیا، اگر اللہ کی مدد تمہیں چھوڑ گئی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو بھری کائنات میں تمہاری مدد کو کوئی آ نہیں سکتا، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ جو چیز ہمیں درکار تھی، جس چیز کا ہمیں اللہ کا قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے کہ تمہاری کامیابی اللہ کی مدد میں ہے، اللہ کے ساتھ جڑو، وہ کردار اپناؤ جس سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ لیکن ہم پتہ نہیں کیسے ایمان والے لوگ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ گلوبل سمود فلوٹیلا، عالمی قافلہ استقامت، وہ جس میں 70% غیر مسلم لوگ تھے اور صرف 30% اس میں مسلمان تھے، اور مسلمان بھی مختلف ملکوں کے، اس میں صرف 5 لوگ پاکستان سے تھے، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بعض کی کشتیاں خراب ہو گئیں، بعض کے اوپر ڈرون اٹیک ہو گئے، بعض کو کچھ ہو گیا، اور جو آگے جانے والے تھے اس میں صرف ایک پاکستانی بچا۔ گویا ہم جو 25 کروڑ ہیں اور اس میں سے ایک تو غیرت مند ہے، ایک کے پاس تو اللہ کی دی ہوئی غیرت ہے، اس نے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جو 5 لوگ گئے تھے، اللہ 5 کے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کی حفاظت بھی فرمائے،
انہوں نے پانچوں نے پاکستان کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے، اور جو 30% مسلمان ہیں انہوں نے 2 ارب مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں، ہم سے تو گفتگو کرنا بھی ختم، ہم تو بات نہیں کر سکتے، ایسی زبان بندی ہوئی ہے۔ ابھی کل جو ہے پرسوں میں نے ٹی وی پہ ایک پروگرام کیا، پیغام ٹی وی پہ، اس کا کلپ انہوں نے نکال کے سوشل میڈیا پہ لگایا۔ بات چونکہ ان معاہدوں کے بارے میں تھی، بات چونکہ امت مسلمہ کے بارے میں تھی، بات چونکہ فلسطین کے بارے میں تھی، بات چونکہ امریکہ کی اور اسرائیل کی بدماشیوں کی تھی، وہ کلپ چلنے نہیں دیا گیا، اس کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا۔ اب وہ کلپ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ نے کیوں ہٹا دیا؟ کہتے یہ ہٹا دیا گیا ہے۔ پیچھے سے فون آیا، کس کا فون آیا بن رہا، انہوں نے ہٹا دیا۔ گویا ہم غیرت کی ان حدوں تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دستور زبان بندی ہے، کیسا تیری پہل، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہم غیرتوں کی ان حدود کو چھونے لگے۔ لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، 70-80 ہزار ہماری آنکھوں کے سامنے لائیو سٹریمنگ میں، انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، جب 1 سیکنڈ میں پوری دنیا میں خبر پہنچ جاتی ہے، اس دور میں ہم نے اپنے سامنے کٹتے مرتے بھوکوں مرتے اپنے سامنے دیکھے ہیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں گئی، کسی کو غیرت ہی نہیں آئی، کسی کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر وہ کوئی گیا ہے وہاں، یعنی بے حیائی اور ڈھٹائی کی ساری حدیں اسرائیل نے پار کی، بے شرمی کی ساری حدیں پار کی۔ نہ کوئی بین الاقوامی قانون، نہ کوئی ملکی قانون، نہ کوئی اقوام متحدہ کا چارٹر، نہ کوئی سلامتی کونسل کی قرارداد، بس ایک بھیڑیا ہے، وہ اپنی سرشت کے مطابق ہر ایک کو شکار کرتے چلا جا رہا۔ یہ جو مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، سارے غیر مسلح تھے، امداد لے کے جا رہے تھے، اس میں ان کے لیے خوراک تھی، دوائیاں تھیں، اور کچھ نہیں، کوئی اسلحہ نہیں لے کے جا رہے تھے، کوئی جنگی مقاصد کے لیے نہیں جا رہے تھے، ان کو خوراک پہنچانے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ساری راہداریاں بند کر رکھی ہیں پوری دنیا سے۔ وہ امریکہ تو اس کو اسلحہ بھیج رہا ہے اسرائیل کو، اور یہ جو 50-60 اسلامی ملک ہے یہ خوراک بھی نہیں بھیج سکتے، وہ اسلحہ بھیج رہا ہے، اور اسلحہ بھیج کے کہتا ہے میں امن معاہدہ کرتا ہوں۔ کمال نہیں ہے؟ بھیڑیے نے بھیڑوں کی رکھوالی کا امن معاہدہ کیا ہے، اپنے ایک اور بھیڑیے کے ساتھ مل کے اس نے امن معاہدہ کیا ہے کہ آئندہ بھیڑوں کی رکھوالی ہم کریں گے، اگر ان بھیڑوں کے پاس، اگر ان کے پاس کچھ اسلحہ ہے تو یہ ڈس آرم ہو جائیں، یہ اپنا اسلحہ پھینک دیں، یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ہمارے رحم و کرم پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ امن معاہدہ ہے۔ اسرائیل بدماش، وہ وہاں بدماشی کرے، وہ علاقے کا تھانے دار بنے، سارا اسلحہ اس کے پاس ہو، بس فلسطینیوں کو غیر مسلح ہو جانا چاہیے۔ یہ امن معاہدہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ جو مانتا ہے، جو نہیں مانتا، 50-60 اسلامی ملکوں کی حکومتیں کیا کرتی ہیں، واللہ عالم وہ کیا کرتی ہیں۔ سنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس معاہدے کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا، لیکن یہ امن معاہدہ یہ ایسے ہی ہے جیسے مقبوضہ کشمیر کے اندر
وہ بیچارے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کو کہا جائے کہ تم مسئلہ چھوڑ دو، اور جو انڈیا کی فوج وہاں پہ رہ رہی ہے، جو ان کے اوپر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اس انڈیا کی فوج کے اس کو اور اسلحہ دے دو، اور یہ جو ان کے خلاف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ان سے جو ہے وہ اسلحہ چھین کو، بس ان کو آرام سے امن سے رہے۔ کمال ہے۔ اور معاہدہ دو فریقوں کے درمیان ہوتا ہے، آہدہ یعاہد معاہدہ، معاہدہ ہوتا ہی دو فریقوں کے درمیان ہے۔ یہاں پہ جو قابض، جو جارے، جو دہشت گرد جو فریق ہے وہ اپنی طرف سے 20 نکات دیتا ہے اور کہتا ہے یہ معاہدہ ہے۔ دوسرا فریق کہاں ہے؟ کس فریق کے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ ہوا ہے؟ کیا فلسطینیوں کو بٹھایا گیا؟ کیا فلسطینیوں کا موقف لیا گیا؟ کیا ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی؟ کیا ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ لہذا یہ معاہدہ اور امن یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو معاہدہ ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ بیچارے جو گئے تھے امداد لے کے غیر مسلح، اس بھیڑیے نے ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس میں سے کتنے گرفتار کیے ہیں، کتنے شہید کر دیے ہیں، واللہ عالم، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ کل 500 کے قریب لوگ تھے، اور عالمی میڈیا کہتا ہے کہ 200-225 کے قریب انہوں نے گرفتار کیے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس صرف 41 ہے۔ اس نے دنیا کو خبر دی ہے، اور ہماری وزارت خارجہ کے ذریعے بھی، ہماری وزارت خارجہ نے جو رابطہ کیا مشتاق احمد خان کے لیے، انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ ہم نے جو 41 لوگ گرفتار کیے اس میں مشتاق احمد خان بھی موجود ہے۔ چلے شکر ہے وہ زندہ تو ہے، لیکن اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو زندگی اور موت میں فرق محسوس ہونا ختم ہو جائے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو زندہ رہے تو اللہ کا، مر جائے تو اللہ کا۔ جب موت کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قرب قیامت ساری قومیں تمہیں کھا جائیں گی، تم پر ٹوٹ پڑیں گی، اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ بتائی تھی، آپ نے فرمایا تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی۔ موت نہ آ جائے، مر نہ جائیں کہیں، اسی لیے قطر کے اندر امریکی اڈا، مر نہ جائیں کہیں۔ سعودیہ کے اندر امریکی اڈا، مر نہ جائیں کہیں، وہ ہماری سیکیورٹی کا انتظام کر لے۔ جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو کون سی سیکیورٹی کی؟ اب اسی کو دوبارہ پھر، کمال ہے۔ اللہ، شیخ بھی کیا سادہ ہے کہ جس کے سبب بیمار ہوئے اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، جو اصل بیماری ہے اسی سے ہم علاج کرواتے ہیں۔ جس نے پوری امت مسلمہ کو گھاؤ لگا لگا کے زخمی کر دیا ہے، کچھ نہیں چھوڑ، ہم پھر اسی کے پاس جاتے ہیں۔ وہی ہمارا مائی باپ، وہی ہماری سیکیورٹی کی بندوبست کرے، وہی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے۔ اور کچھ خیال، کوئی دھیان، کوئی کچھ ہے، کوئی عقل ہے؟ قرآن نے بار بار اولو الالباب کو کھنگالا ہے، اور کیا عقل ہے؟ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو کچھ ہو رہا ہے صاف سمجھ آ رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ یہودیوں کو جب محاصرہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیا، لمبا محاصرہ چلا، انہوں نے کہا سعد بن عبادہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے پوچھا، انہوں نے کہا وہی فیصلہ کروں گا
جو اللہ کو پسند ہے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے لڑنے والے سارے مرد جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ ہوا، لہذا ایک ایک کر کے وہاں سے باری باری لائے جاتے تھے اور ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ کوئی پوچھتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا؟ اس نے کہا عقل نہیں ہے، مرد جا رہے ہیں اور واپس کوئی نہیں آ رہا، تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، ہر شخص کو سمجھ آتی ہے، کوئی احمق ہوگا جس کو سمجھ نہ آئے۔ تو کیا امن معاہدہ، کیا سیکیورٹی کا ایگزیکٹو آرڈر، کیا کردار امریکی اڈوں کا، جب تک امت مسلمہ موت کا خوف دل سے نہیں نکالے گی نا، جب تک موت کا خوف دل سے نہیں نکلے گا اس وقت تک ان میں جرأت نہیں پیدا ہو سکتی، اور جب تک جرأت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھ لیں آگے جو کچھ ہونے والا ہے، واللہ عالم کب امام مہدی نے آنا ہے، کب دجال نے آنا ہے، وہ کتنے ہمارے ابھی کتنی دہائیاں کتنی صدیاں باقی ہیں یہ اللہ کو معلوم، لیکن حالات ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جب مہدی آئیں گے تو انہوں نے جہاد پر، قتال پر بیعت لینی ہے، قتال پر، وہی جس سے ہم ڈر رہے ہیں، جس سے ہمیں موت پڑ رہی ہے، جس سے قرآن سوال کرتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیوں موت پڑ رہی ہے، کیوں نہیں نکلتے، کیوں قتال نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ دَارِ الْإِمَامِ۔ ظلم اس قدر ہے کہ ان کی چیخیں پوری دنیا کو سنائی تھی۔ کسی نے پوچھا بچے سے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ انہوں نے کہا اس خطے کے لوگ بڑے نہیں ہوتے، ہم بڑا ہونے سے پہلے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا پھل، اس نے کہا کس پھل کی بات کرتے ہو؟ ہم نے تو چاولوں کا ذائقہ تک نہیں چکھا، چاول کیا ہوتا ہے، پھل کیا ہوتا ہے، ہم نے ذائقہ تک نہیں چکھا۔ لوگ ذائقے کو بھول گئے ہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ وہ غفلت میں ہے، وہ سوئی ہوئی ہے، وہ پیار میں ہے، وہ محبت میں ہے، اس کو جو مرضی نام دو، اصل نام تو بے غیرتی ہے، جو مرضی نام دو۔ غیرت، دینی حمیت، ملی حمیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر وہ بیچارے گئے، سب کچھ ہوا، اب وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے لوگ پکڑے گئے، جو ہی وہ پکڑے گئے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ان کے لیے احتجاج ہوا ہے، غیر مسلم نکلے، ہر ملک میں نکلے، تقریباً ہر ملک کے اندر احتجاج ہوا، اور مسلمانوں تمہارے لیے تو مر جانے کا اتنا مقام ہی کافی ہے کہ اس فلوٹیلا کا اہتمام کرنے والے، اس کا انتظام کرنے والے، اس کو لے جانے والے، اس کو لیڈ کرنے والے غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں کو تو اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی، ہمارے ڈوب مرنے کے لیے تو اتنی بات کافی، لیکن بشرطے کہ ہمارے اندر کچھ ہو۔ انا للہ کہتے ہیں، لطیفہ بنا ہوا ہے واللہ اعلم، بعض لطیفوں میں بڑی وزڈم ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ جا رہا تھا جنگل میں شکار میں، تو کئی دن ہو گئے اس کو شکار کھیلتے ہوئے، ان کا پانی ختم ہو گیا، تو کوئی آدمی ان کو ملا، اس کے پاس پانی تھا، اور وہ آدمی کو تو نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے۔ انہوں نے پانی مانگا، یار تھوڑا سا پانی دے دو۔ اس نے کہا ہے لیکن میں نے دینا کوئی نہیں۔ انہوں نے منت ترلا کیا اس کو دے دو، اس نے کہا نہیں دینا۔ اس نے ان کے سامنے پانی جو ہے الٹا کر کے بہا دیا، ان کو نہیں دیا، کچھ پی لیا کچھ بہا دیا، ان کو نہیں دیا۔ خیر یہ واپس آ گئے اپنے، جب محل میں بادشاہ آیا تو بادشاہ نے کہا اس بندے کو پکڑ کے لاؤ۔
اس بندے کو پکڑ کے لے آئے. اس نے کہا اس کو مہمان خانے میں رکھو، اس کی خوب خاطر مدار رکھو، اس کو کھانا کھلاؤ اچھا، اس کے آرام کا خیال رکھو. انہوں نے آرام کا خیال رکھا. اگلے دن بادشاہ نے پوچھا کیا حال ہے میرے مہمان کا؟ انہوں نے کہا یہ بہت اچھا ہے. کہا نہیں، تم نے خدمت اچھی دی، اس کی اور خدمت کرو، بھرپور خدمت. دوسرے دن تیسرے دن پھر پوچھا کیا حال ہے میرے مہمان کو؟ ویسے کا ویسے. کرتے کرتے ہر روز بادشاہ پوچھتا تھا اور بادشاہ کہتا تھا یار اس کا مطلب ہے تم خدمت اچھی نہیں کر رہے، اس کی اور خدمت کرو، اس کی اور خدمت کرو. 7ویں دن بادشاہ نے پوچھا کہ میرے مہمان کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ مر گیا. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 7ویں پشت میں کوئی غیرت مند تھا. اگر یہ خود غیرت مند ہوتا تو پہلے دن مر جاتا. اس کے اپنے اندر غیرت ہوتی تو پہلے دن مر جاتا. ہم کیسے ہیں؟ ہم زندہ ہیں، ہماری پشتوں میں شاید کسی میں غیرت ہوگی. ہمارے اندر غیرت ہوتی تو کم از کم ماری جاتے. سلام ہو مشتاق احمد خان کو کہ اس نے کم از کم اپنی موت کو گلے لگایا. وہ اب زندہ رہے، وہ گرفتار ہو، وہ شہید ہو، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اس نے آخری ویڈیو پیغام جو دیا ہے، امید ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر. اس نے کہا میں جو ویڈیو پیغام ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ میرا آخری ویڈیو پیغام. اس کے بعد یا تو میں قتل کیا جا چکا ہوں گا یا میں گرفتار کیا جا چکا ہوں گا. اس نے کہا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا میں قتل کیا جاؤں یا میں گرفتار کیا جاؤں. سبحان اللہ. یہ ہوتی ہے غیرت، یہ ہوتی ہے جو ایمانی غیرت ہے، اور یہ ہوتا ہے ایمان. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم چیخی مارو. میں چیخ رہا ہوں نا، مجھے یہ مائک ملا، میں اس میں چیخ رہا ہوں. جس کو جو موقع ملے چیخے تو صحیح. اگر ہمیں کوئی بھیڑیے چمٹ گئے ہیں، اگر ہم خالی ہاتھ ہیں، بے بس آدمی کچھ نہیں کر سکتا تو چیخے تو مار سکتا ہے نا. چیخے تو مارو. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اگر مظاہرہ بھی کرتے ہیں نا تو جو جماعت مظاہرہ کرتی ہے وہ اپنے جماعت کی کال دیتی ہے بس. اگر فلسطین کے لیے احتجاج ہے تو اعلان کرو، سارے لوگ نکلو، جماعت کا جھنڈا نہیں لے کے آنا، جماعت کا نام نہیں رکھنا. میں سنی ہوں تو میرا ہے، میں شیعہ ہوں تو وہ میرا ہے، میں جس مسلک سے بھی ہوں، میں جس جماعت سے بھی ہوں، میں جس سیاسی جماعت کا بھی ہوں، میرا ایشو ہے. لہذا سب آؤ، فلسطین کا جھنڈا لے کے آؤ بس. پھر پتہ چلے کہ ہم نے احتجاج فلسطین کے لیے کیا. جب میرے جھنڈوں کے ساتھ احتجاج ہوگا تو میں نے تو پھر اپنا کریڈٹ کے لیے احتجاج کیا ہے، میں نے فلسطین کے لیے تو نہیں کیا. لہذا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے تو چیخے تو مارو. اور چیخے مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جماعت کا بھی، جس مسلک کا بھی، جہاں بھی کوئی فلسطین کے لیے احتجاجی پروگرام ہو، کم از کم اس میں چلے جاؤ، اس میں شریک ہو جاؤ. اللہ کے ہاں لکھے جاؤ گے کہ تم نکلے تھے. اگر نہ نکلے نا تو قرآن نے کہا ہے الا تنفروا. اگر تم نہ نکلے، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا اگر تم نہ نکلے تو پتہ کیا ہوگا؟ يعذبكم عذابا الیما. اللہ تمہیں بڑی سخت سزا دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اللہ تمہیں ملیا میٹ کر کے تمہاری جگہ نئی قوم لے آئے گا. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا. اور تم اللہ کا ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لہذا کم از کم نکلیے، کم از کم نکلیے. مجھے نہیں پتا آج جمعے کے بعد کہاں کہاں کس کس کا مظاہرہ ہے. جہاں کہیں آپ کو فلسطین کے نام سے کچھ بھی ہوتا نظر آئے اس کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑے ہی ہو جائیں. شاید ہم ان میں سے لکھے جائیں کہ جو نکلے تھے. ہم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچ جائیں اور آخرت میں بھی بچ جائیں.
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ایمان اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔